میں نے جب کلپ ریکارڈ کروایا کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانا جائز ہے، اور اس میں جو ایک غلط حدیث کی تشریح کی جاتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کی امت فرات کے کنارے آپ کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گی۔ تو جب آپ نے جبریل امین سے یہ خبر سنی تو آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بے پڑے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات بتلائی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منایا ہے۔ اب ہم نے اس حدیث کی صحیح تشریح کی کہ اس حدیث میں غم منانے کا ذکر نہیں بلکہ غمگین ہونے کا ذکر ہے۔ جیسے ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا، اور ان کی شہادت کی خبر مدینہ آنے سے پہلے آپ نے بتلا دیا کہ زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو جیسے وہاں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو یہاں بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غمگین ہوئے، نہ کہ آپ نے غم منایا۔ حدیث کی کسی کتاب سے یا تاریخ کی کتابوں سے یہ بتلا دیا جائے کہ اس سے غم منانا ثابت ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہر سال منایا ہو۔ تو جب میں نے اس حدیث کی صحیح تشریح کی کہ اس میں غم منانے کا ذکر نہیں، طبعاً وہ غمگین ہونے کا ذکر ہے، تو ایک کلپ مجھے سینڈ کیا گیا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اسحاق جہالوی صاحب کا کہ امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جائے گا۔ تو میں نے کہا جی اس کی بھی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ یار لوگوں نے یہاں بھی کیا کیا دھوکہ دیا ہے اور کیسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو انہوں نے پوری عبارت نہیں پڑھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں، اور پوری عبارت پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ساری بات کھل کر آ جائے گی، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا۔ سوال یہ ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ ایام محرم الحرام میں شہادت نامہ پڑھنا مجمع عام میں اور حالات سید الشہداء علیہ السلام بیان کرنا جائز ہیں یا نہیں، جیسا کہ اکثر ہندوستان میں عادت ہے، کیونکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں اور احیاء العلوم میں اس امر کو حرام اور مکروہ اور شعار روافض سے فرمایا ہے، مثل مشاجرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ پس آپ کو اس امر کی تشریح بخوبی فرمانا چاہیے کہ آیا پڑھنا شہادت نامہ کا جائز ہے یا نہیں، اور جائز ہے تو کس طور پر اور کس صورت میں۔ یہ امداد الفتاوی یہ میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 244 ہے۔ یہاں جواب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں تو آپ کو جواب کے دونوں حصے سمجھ آ جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے غمگین ہونا، ایک ہوتا ہے غم منانا۔ منانے کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی ہم نے عید منا لی، شادی بیاہ کا فنکشن منا لیا، بسنت منا لی۔ اب جب بسنت منائی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ شادی منانے کے لیے، کوئی بھی دن منانے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں دن ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ جس کام کو کیا جائے اسے منانا کہا جاتا ہے، اور جو کام بغیر اہتمام کے ہو اس کے بارے میں حضرت تھانوی صاحب کی رائے آپ خود سن لیجیے گا، اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اسحاق جہالوی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو چیلے ہیں اور اندھے فالور ہیں وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اب جواب میں یہ لکھتے ہیں، اب جہالوی صاحب نے بھی یہاں سے جواب پڑھا ہے کہ فی الحقیقت واقع جہاں کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وان احبائہ وسخط علی قاتلہ و اعدائہ اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان، حور و ملک، جن و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک یہ کہہ کر رویں گے کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیہ، تو بھی تھوڑا ہے۔ تو
یہاں تک انہوں نے تقریباً عبارت پڑھی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی عبارت آگے سے اور پڑھی ہے اور باقی آگے کی عبارت چھوڑ دی ہے۔ مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں رومیں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلاف تباہ ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت عداوت کرنا ہے۔ تو یہاں تک عبارت پڑھی ہے اسحاق جہلوی صاحب نے۔ آپ نے دونوں باتیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں، غم منانا اور غمگین ہونا۔ آگے چل کر جو بنیادی چیز تھی اس کو اسحاق جہلوی صاحب نے بھی چھوڑ دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اندھے فالور ہیں انہوں نے بھی کتاب کھول کے دیکھنی تو ہوتی نہیں ہے، صرف نعرہ لگانا ہوتا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ نہ یہ وہابی نہ یہ بابی نہ یہ مسلم علمی کتابی، یہ خرابی یہ فسادی مرزا مرزائی کا، قرآن کا نہ دائی کا۔ تو اب اصل عبارت تھی جس کو یہ سارے کھا گئے۔ اصل عبارت تھی کہ پس حیت قضاہیہ، یعنی اس طرح کی حیت اختیار کرنا، صورت بنانا، با اجتماع مردمہ جاہلاں، کہ جس میں جاہل لوگوں کو جمع کیا جائے، بخصوص ایام عشرہ محرم الحرام، اور بالخصوص محرم الحرام کے 10 دن، یہ بیان غیر واقعی و روایات موضوعہ، یعنی واقعے کے برخلاف بیان کرنا، اور ایسی روایات جو جھوٹی ہوں ان کو بیان کرنا، بحرکات غیر مشروع، ایسی حرکات کرنا جو مشروع نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر زنجیر زنی کی جاتی ہے، گھوڑا نکالا جاتا ہے، گھوڑے کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، اور طرح طرح کے افعال آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ افعال ناجائز و نحا حرام، شہادت نامہ پڑھنا بحسب ارشاد حضرت غوث الثقلین و حضرت امام غزالی رحمہم اللہ تعالی، بے شک بدعت اور شعار روافض ہے، احتراز اس سے واجب ہے۔ اب یہ غم منانے کے بارے میں، یہ جتنی صورت ہے اس سب کا تعلق غم منانے کے ساتھ ہے، اور غم منانے میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور غیر مشروع افعال کیے جاتے ہیں، اور اس میں موضوع روایات بیان کی جاتی ہیں، اور ایام محرم کے ایام کو خاص کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق غم منانے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں اہتمام ہوتا ہے، دن کا اہتمام، کلمات کا اہتمام، روایات غیر موضوعہ کا اہتمام، اور حرکات غیر مشروعہ کا اہتمام، یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت تھانوی صاحب تو فرماتے کہ احتراز اس سے واجب ہے، یعنی اس سے بچنا واجب ہے۔ اس میں 2 پھر حدیثیں پیش کی۔ عن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسی سے منع فرمایا۔ وفی حدیث، اور ایک حدیث میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حضرت تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ آپ بتائیں کہ جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا غم منانے میں تو وہ ان میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے جا کے لکھتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اور خصوصاً انہی لوگوں کی مجلس میں جانا، وبال میں شریک ہونا سخت مذموم اور کبیح ہے۔ آگے کرتے ہیں کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم میں شرکت کر کے ان کی تعداد میں اضافہ کیا، فرمایا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ومن رضی عمل قوم، اور وہ شخص جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ غم مناتے ہیں، ہم ان کے عمل سے راضی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کان شریک من عمل بہ، کہ وہ بندہ اس کے ساتھ اس کے عمل میں کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا۔ اب جو بندہ حدیث کی روح سے ان کے عمل پر خوش ہو کر غم منانے میں ان کے ساتھ شریک ہو تو وہ انہی میں سے ہے۔ جو بندہ ان کی مجالس میں شریک ہو کر ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ دیکھیں تھانوی صاحب کتنے سخت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ رواہ دہلوی عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ یہاں تک غم منانے کا تعلق تھا، جس سے حضرت تھانوی صاحب نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ غم منانا اس سے احتراز واجب ہے۔ اب آگے غمگین ہونے کا ذکر تھا۔ اب اسحاق جہلوی صاحب نے یہ کیا کہ غم منانے والی عبارت کا جو تعلق تھا وہ ساری چھوڑ دی، اور جہاں غمگین ہونے کا ذکر تھا اس کو نقل کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ دیکھیں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی غم منانے کے قائل ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب تو غم منانے کے قائل نہیں ہیں، غمگین ہونے کے قائل ہیں۔ آگے البتہ اگر گائے کا مطلب یعنی کبھی کبھی بنیت
برکت بطور ذکر بزرگاں بلا تعین یوم، ایک تو اس میں دن کی تعین نہ ہو، یہ نہیں کہ محرم الحرام کے 10 دن ہوں، بلکہ کسی بھی دن سال کے 365 ایام میں سے کسی بھی دن میں، بلا التزام اجتماع مجمع، یعنی مجمع کے اجتماع کا التزام بھی نہیں کیا جائے، یعنی ویسے مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، بروایات صحیحہ معتبرہ، صحیح روایات کے ساتھ جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، بلا شرکت روافظ۔ اب اسحاق جعلوی صاحب نے جب ترجمہ کیا تو ترجمے میں باقی تو سارے الفاظ کا معنی کیا، لیکن بلا شرکت روافظ اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیوں چھوڑا ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ روافظ کی طرف ڈنڈی مارتے ہیں، جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بھی روافظ کی طرف ڈنڈی مارتے ہیں، جب روافظ کی بات آتی ہے تو ذرا ہاتھ ہلکا رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسحاق جہالوی صاحب نے بھی یہی کام کیا ہے کہ جب بلا شرکت روافظ کا لفظ آیا تو انہوں نے بلا شرکت روافظ کا ترجمہ نہیں کیا۔ آپ ویڈیو کو بار بار سن لیں بے شک۔ بدون افعال و اقوال نہ مشروع پڑے، فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ روافظ بھی نہ ہوں، اور افعال و اقوال جو مشروع نہیں ہیں وہ بھی نہ ہوں، اور روایات بھی صحیح ہوں، اور مجمع کا التزام بھی نہیں کیا جائے، اور دن کی تعین بھی نہ ہو، اور برکت کی نیت سے گائے گئے کبھی کبھی ذکر چھڑ پڑا۔ تو آگے لکھتے ہیں اور غمگین ہو، یہ عبارت ہے کہ غمگین ہونا، غم منانا نہیں بلکہ غمگین ہو تو یہ باعث سے برکت ہے۔ پھر غمگین ہو کی تشریح خود انہوں نے نیچے کر دی کہ یعنی طبعاً نہ کہ قصداً و اہتماماً، یعنی جب ان کا ذکر چھڑے تو ان کا واقعہ یاد آ جائے تو یاد آنے کے ساتھ انسان کی طبیعت قدرتی طور پر غمگین ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ باعث سے برکت ہے۔ اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں، بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر والد فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے یا اور کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، تو ان کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر جائے تو کبھی کبھی ان کا ذکر گھر کے اندر چھیڑ پڑتا ہے، لیکن اس ذکر کو چھیڑنے کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بعض دفعہ مجلس لگی ہوتی ہے تو مجلس کے اندر والد صاحب کا ذکر آ جاتا ہے یا والدہ کا ذکر آ جاتا ہے، ان کی باتیں انسان یاد کرنی شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ باتیں یاد کرتے کرتے انسان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ بے ساختہ آنسوؤں کا نکل آنا، ان کی باتوں کا چھڑ جانا، اسے کہتے ہیں قدرتی طور پر، فطری طور پر انسان کا غمگین ہو جانا۔ حضرت تھانوی صاحب یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کی باتیں چھڑ پڑیں احادیث صحیحہ سے اور انسانوں کا ذکر کرتا جائے، اس میں اگر انسان فطری طور پر غمگین ہو جائے تو فرمایا یہ فطرتاً غمگین ہونا یہ باعث برکت، خیر و برکت ہے۔ تو وہ فطرت کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کھینچ کر اس کو غم منانے کی طرف لے گئے۔ یہ اصل بات تھی امداد الفتاویٰ کی۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ وہ غم منانے کے قائل تھے۔